اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہم کو شرک، بدعت اور کفر سے بچا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے انسان کا جب دنیا سے جائے گا۔ انسان کو پتہ نہیں جب وہ مر جائے گا قبر کے اندر کتنے سال رہے گا، کیا وہ 1 صدی رہے گا یا 100 سال رہے گا یا 1000 سال رہے گا یا ہزاروں سال رہے گا قبر میں قیامت سے پہلے تک، اس کو نہیں پتہ۔ لیکن یہ چھوٹی سی زندگی کو نہیں سمجھ کے شرک، بدعت اور کفر کر گیا تو مسلمان بھی جہنمی ہو جائے گا، کیونکہ تو اے اللہ انسان کو اللہ کے ساتھ پارٹنر یعنی شرک کرنا، یعنی اس کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے بہت بڑا نقصان انسان کا ہوگا۔ اس بات کو میں آگے جا کے بھی کھولوں گا انشاءاللہ۔ پہلے یہ دیکھ لو، یہ 3 لڑکیاں ہیں۔ جس طرح سے فلموں میں کوئی اپنی وصیت میں کہتا ہے کہ جی بچی بڑی ہونے کے بعد میں میری یہ جائیداد دے دینا، آپ کو پرانے زمانے میں ایسا ملے گا، ول بولتے ہیں اس کو، وصیت کہتے ہیں۔ یہ آدمی نے خاص بات کہی بچیوں کو، تم لوگ اچھے جاب کرو گے، شادی کرو گے پہلے، پھر بچے پیدا کرو گے۔ وہ کیوں ڈر گیا؟ کیونکہ امریکہ کے اندر جو ہے بغیر شادی کے بھی بچے پیدا کر لیتے ہیں اور ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ اس واسطے یہاں پہ جو ابارشن زیادہ ہوتے ہیں کرسچنوں میں، اور پھر کانڈمز بھی یوز کرتے ہیں۔ انسان کو دنیا میں لانا ہی نہیں دینا چاہتے۔ اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ جراسک ورلڈ جیسی فلمیں بن رہی، وہ انسانوں کو مارنے کے لیے روباٹ جیسے یا جو ہے ڈائناسور جیسے یوز کرنا چاہ رہے ان فیوچر میں۔ تو انسان کا ذہن بھٹک رہا کیوں؟ امریکہ میں سب کچھ ہونے کے بعد میں انسان کو کیوں مارنا چاہ رہا ہے؟ انسان کے اوپر کیوں حکومت کرنا چاہ رہا ہے؟ انسان یہ غرور میں کیوں کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا کنٹری بڑا ہے، میں تیرے سے زیادہ ذہین ہوں، میں تیرے سے زیادہ پیسہ والا، میں تیرے سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ اب یہ دیکھیے آدمی کالا ہے، بل کاسبی کامیڈین ہے یہاں کا، امریکہ کا۔ اس نے 35 ریپ کیسز کا بتا رہا اس میں، یہ پیپر میں 35 یہ اتنا بڑا کامیڈین۔ یہ ایک زمانے میں جب یعنی 60s میں جب کالوں پر ظلم ہوا کرتا تھا، اس زمانے سے لے کے آج تک سب سے زیادہ پیسہ کامیڈین شو میں 85 ملین یا 87 ملین اس طرح سے ایوری ایئر، یا پھر اس کا جو ایک کامیڈی کے شو کا معاہدہ اس طرح سے پیسہ کماتا تھا ملینز میں۔ اب اس کا افریقن چہرہ تھا، لیکن وہ گوری عورتوں کو بھی جو ریپ کرنے کے لیے شراب کا ایسا دیتا تھا نسخہ۔ ایک لڑکی بتا رہی یہی پیپر میں کہ اس نے مجھے ایک شراب کا پینے کے لیے سپ لگانے کے لیے دیا، جب میں شراب پی لی تو مجھے کچھ اور سا نشہ آنے لگا۔ یعنی جس طرح سے فلموں میں بتایا جاتا ہے کہ شراب میں گولی ملا دی گئی، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا پھر اپنے ہوش کو بیٹھتا ہے۔ فلمی زندگی کے جیسے ہی امریکہ کی یہ جو زندگی ہے وہ میں آپ کو فوکس کر رہا ہوں۔ یہ ڈریم والی دنیا جو کہتے ہیں، یہ جو برباد ہو جاتی ہے انسان کا، امریکہ آ کے جو ہے ڈریم لے کے آتا ہے، وہ بتانا میں چاہتا ہوں کہ دیکھو امریکہ ہی نہیں پوری دنیا کے اندر افراتفری ہے، کوئی جگہ سکون نہیں ہے دنیا میں، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے ہی دین میں سکون ہے، میرے ہی ذکر میں سکون ہے۔ یہ چیلنج کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ سب۔ وہ لڑکی کا اچھا، اب یہ آدمی کالا تھا اس زمانے میں، محمد علی مشہور ہوا، مارٹن لوتھر مشہور ہوا، مالکم ایکس مشہور ہوا یہاں، اور ایک مورگن بول کے ایک ایکٹر تھا وہ مشہور ہوا، یا پھر جو ہے وٹنی ہیوسٹن ہوئی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں، وٹنی ہیوسٹن جو ہے ایک عورت ہے جو ڈرگس پیتی تھی، باڈی گارڈ جیسی فلم کے نام میں بڑی فیمس ہوئی، اور اس کے پاس پتہ نہیں کیا ڈپریشن آ گیا تھا، وہ مر گئی میرے خیال سے 40-50 کے درمیان۔ اس کی بیٹی ہے یہ بھی اس کے نشہ ختم میں جانا چاہ رہی تھی، اور وہ بھی اچھا خاصا پیسہ چھوڑ کے گئی تھی امریکہ کے بینکوں میں۔ وٹنی ہیوسٹن بیٹی کم عمر، وہ یعنی گانے کی دنیا، شو بیز کی دنیا میں جانے کے لیے جو ہے ہاتھ پیر مار رہی تھی، لیکن اس کے پاس کیا ہے نہیں معلوم، یہ کوما میں ہے کہ یہ بھی مر گئی۔ یہ بھی امریکہ کی زندگی ہے۔ اب امریکہ کے اندر کہتے ہیں کہ بھائی یہ کل ڈیل کیا ہے، یہ نیوکلیئر کی جو ایران کے ساتھ ہے اس کو ختم کرو، یہ پسند نہیں کر رہے لوگ۔ امریکہ ڈرتا کیوں ہے موت سے؟ امریکہ سمجھتا کیوں نہیں آخرت کو؟ میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔
امریکہ کے اندر ڈریمز ہے اور پھر کیوں فیل ہو جا رہے؟ یہ لڑکی کو میں نے بتایا، یہ لڑکی نہیں بلکہ پرنسپل ہے اسکول کی، سوسائڈ کا قصہ ہے ڈرگس کے اوپر کا۔ سوچو، جو اسکول کو پرنسپل ہے اور بچوں کو تربیت دے رہی زندگی کی، اور وہی جو ہے ایک معمولی بات سے گھبرا کے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے وہ جو ہے کیس ہے بہت بڑا ٹرک، یہ امریکہ کی لڑکی۔ اس سے پہلے میں نے بتایا مذہب کی اہمیت ہوتی ہے یہاں۔ اس کے ماں باپ یہ بچی مذہب پہ نہیں چلنے سے اس کو نفرت کرنے لگے تو یہ سوسائڈ کر لی بروکلن میں۔ دو اور کیس میں آپ کو بتایا اس سے پہلے ویڈیوز میں کہ ایک لڑکا گورا ہے، وہ گوروں پہ ظلم و ستم کرتے کالے کر کے چرچ کے پاس جا کے مار دیا۔ چرچ میں جتنے بھی کالے تھے، چرچ کالے بھی کا الگ ہوتا ہے، گورے کا بھی الگ ہوتا ہے۔ پھر ایک مسلمان امریکہ کے اندر آ کے، پتہ نہیں رمضان کا دن ختم ہو رہا، اللہ کا حکم نہیں ہے کسی کو قتل کرنے کا زمین کے اوپر، اور وہ مسلمان کہہ رہا ہے، نام ہے بہت بڑا اس کا، اور وہ کیا کرا 4 میرینز کو مار دیا۔ اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ جو ہے اگر سے فوج ہو یا یہاں کے جو کام کرنے والے، آپ کسی بھی جگہ جاؤ آج ہر شعبے میں تمہارے کو مسلمان مل جائے گا۔ خدا نہ خواستہ انہیں دوسرے مسلمان کو مار دیا تو دونوں جہنمی۔ مگر وہ نفرت کیوں پیدا کیا؟ قرآن کے خلاف کیوں گیا؟ یہاں یہ کرسچنس پورے جو ہے کانڈم کیوں یوز کرتے ہیں، جبکہ کہتے ہیں مسلمانوں کو ٹیررسٹ، تم تو دنیا میں آنے دینا ہی نہیں چاہتے، انسان کو پہلے وہاں سے ہی روک لینا چاہ رہے، پھر تم ابارشن کیوں کر رہے ہو؟ وہ بات کسی کے سامنے نہیں آنے دیتے۔ امریکہ کا ڈریم بولتے ہیں، یہ امریکہ کے قصے ہیں سارے۔ اچھا، اب میں ایک بات پہ آ جاؤں، کیونکہ میری یعنی دیوانگی، اگر میں فلموں میں کام کرتا یا فلم بناتا تو لوگوں تک اچھے اللہ کے پیغامات پہنچاتا، وہ ایک دیوانگی ہے جو میری مرے تک نہیں جائے گی، فلمی دنیا کی بھی ہے۔ لیکن میں گندی فلموں کی بات نہیں کرتا، میں گندے نہیں دیکھتا، مگر بتا رہا ہوں آسکر ایوارڈ کے اندر ضرور سلمان خان کی مووی جائے گی، مگر بدقسمتی کیا ہوگی، وہ آسکر میں اکثر ہماری فلمیں جلاتی ہے، مگر وہ فلمی گانے نہیں ہونا، وہ لوگ وہ پسند نہیں کرتے، ایک ڈرا بیک ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں۔ اچھا، اب آپ دیکھو ہنومان کا جو انہیں چالیسیا یا ہنومان کا جو گانا، یا کبیر خان نے جو ہے نمستے جوڑا، یا کوئی بھی جو ہے وہ جو فلمی شارٹس کے وقت میں ہنومان کا جو انہیں گانے وانے لگایا، یہ سب شرک ہے۔ اب میں زیادہ روشنی اس پہ نہیں ڈالوں گا۔ ابھی کل جو ہے عبدالکلام، جو میزائل کہتے ہیں، دا مین آف دا میزائل، ایسا اس طرح سے اس کو پکارا جاتا ہے، وہ میزائل بنایا، نیوکلیئر جو ہے انڈیا کو دیا، مضبوط کیا وطن کے حساب سے، وطن پرست ہونے کی وجہ سے۔ لیکن تم سوچو کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے جو معاملات ہیں اس میں دخل دینے سے، وہ کہیں اسپیچ دے رہا تھا، کھڑے کھڑے گر گیا اور کھڑے کھڑے جاں بحق ہو گیا۔ اللہ بتا رہے تیری طاقت اے انسان کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک پیر سے دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا۔ دیکھو تم جب ٹھہر کے، 2 پیر ہیں تمہارے، تم ایک پیر اٹھا سکتے ہو، دوسرا نہیں اٹھا سکتے، تم دیکھو ٹھہر کے، تم کو جمپ کرنا پڑے گا اٹھانے کے لیے، تو اتنا کمزور ہے انسان۔ اب یہ عبدالکلام جو ہے ایسا مسلمان تھا، کافی مدراس سائڈ لوگوں نے اس کو مسلمان ہی قرار نہیں دیا، اور کہا کہ وہ صحیح ایمان کا نہیں ہے، یہ شرک بدعت کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ آخر بک جو ہے لکھا ایک ہندو، ایک اس کو کیا بولتے نہیں معلوم، پنڈت بولتے یا پریسٹ بولتے، کیا بولتے اس کو نہیں معلوم، میرے کو وہاں زیادہ اس کا علم نہیں ہے، پجاری یا پھر وہ جو ہے وہ بھکت بولتے، یا اس کو جو ہے ایک سوامی بولتے نہیں معلوم، بہرحال اس کا بھی دیوانہ ہو کے اس کے ایک بک لکھی اس نے آخر میں، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں پتھر کی پوجا کرنے والے کو میں جہنم میں ڈال دوں۔ اچھا، پوائنٹ میں بتاؤں گا، دیکھو ہر کوئی دعا کر رہا، ہر کوئی گھنٹہ مار رہا، ہر کوئی جو ہے مندر کو جا رہا، چرچ کو جا رہا، گردوارے کو جا رہا۔ اب یہ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ جو بول رہے ہیں تو وہ گارڈ سن رہا، یہ ایسا سب مذہب کے خیال ہے دنیا میں۔ اب یہ بات سوچ کیوں نہیں رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پوری دنیا میں بول رہے ہیں ہم آج اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اب صرف اللہ ہی ہوگا وہاں جو سن رہا۔ سوچو یہ بات، اس واسطے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم شرک بدعت اور اسلام چھوڑ کے جاؤ گے تو میں جہنم میں ڈال دوں۔ اب فیصلہ تو بات کا ہے، اس واسطے لوگوں کو یہ نظریہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ موما سمجھ میں نہیں آ رہا
کہ مرنے والے کا بھی راز کیوں نہیں مل رہا انسان کو؟ جینے والے کو یہ کیوں نہیں مل رہا راز کہ اللہ کہاں ہے یا بھگوان کہاں ہے یا ایشور کہاں ہے؟ یہ راز کیوں نہیں مل رہا کہ میں مندر کو جا رہا ہوں، میں دوسرا کیوں نہیں آ رہا مندر کو؟ میں چرچ کو جا رہا ہوں، دوسرا چرچ کو کیوں نہیں آ رہا؟ یہ نہیں سمجھ میں کیوں آ رہا؟ کل میں نے ایک عورت سے بات کیا، وہ کہہ رہی ہے کہ جی دنیا میں فاسسٹ گروئنگ وہ جوہا والے 2 عورتیں نکلتے ہیں، 2 مرد نکلتے ہیں اس طرح سے. تو میں نے کہا دیکھ تو صرف 7 ملین تھی، 7 یا 8 ملین بولے آپ، پچھلے سال تک 7 بولتے تھے، اب 8 ملین بول رہے ہیں. دنیا کا فاسسٹ ریلیجن ہے بولی. تو میں اس کو بتایا کہ دیکھ تو جا کے ویب سائٹ پہ کرسچنوں کے ریفرنس دیکھ. کرسچن کیتھولک بول رہا کہ ہم آگے بڑھ گئے مسلمس اسلام، اور کیتھولک یہ بھی بول رہا کہ جو ہے اب جو یہ جو مارک یعنی ورلڈ میں مارک ہے ڈیلی کا ایشو جو ہے پاپولیشن کا 68-70,000 مسلم ہو رہے ہیں بول کے بتا رہا. جیسا میں بولا بھاگی. 2 عورتوں کو میں نے کہا کل ہی کی بات ہے، کل میں ایسے روز بات کرتا ہوں انسانوں سے اسلام کے لیے کیونکہ میرے پرپز آف لائف ہے وہ. تو میں نے تیرا پرپز آف لائف کیا ہے پوچھے تک وہ بولی ہم کو چھوڑ دو تم، ہم کچھ اور عقیدے کے ہے، ہم کو انٹرسٹ نہیں لینا ہے اسلام میں. صاحب بول کے دونوں عورتیں میرے سے کترا کے آگے بڑھ گئے. میرا دل بہت بیٹھ گیا، نفرت آ گئی مجھے اپنی ذات سے. میرے میں اللہ تعالیٰ اتنی قوت یعنی گوئی کیوں نہیں دیا کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں اور انسان آ جائے؟ نہیں، وہ تو نفرت سے چلے گی. وہ دوسرے جو ہے 68,000 روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں، ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ، تمہارے رپورٹ سے ہمارے نہیں کرسچنوں کے بولے تو وہ بھاگی. ایک جوئش کو پکڑا، میں کھا رہا تھا میں، کیونکہ میں باہر کھانا کھا رہا تھا. تو میں اس کو دیکھا تو وہ میرے سامنے ٹھہرا ہوا تھا وہ اسٹاپ آنے تک. تو میں نے کہا دیکھ ارے جوئش تو بھی ابراہیم علیہ السلام کے فیتھ کا ہے اور کرسچنز بھی وہی ہے، مسلم بھی وہی ہے، کیونکہ ہم لوگ تینوں بھی ابراہیم کے فیتھ کے ہیں بول لیتے. تو اب تیرے کو پنشمنٹ دیا کیوں اللہ میاں؟ تو انہیں میں بولا تو کیوں قرآن نہیں پڑھتا؟ وہ بولتا عربی میں ہے نا وہ. میں بولا عربی میں کہیں تو جو لینگویج میں بولے وہ لینگویج میں ملتی، انگلش میں تو تیرے کو ملے گی، ہبرو میں بھی ملے گی. تو انسان کا نہیں ٹائم نہیں ہے، چلا گیا وہ. صحیح بات ہے، میں پڑھنا اتنا یہ بولا کہ تھینک یو بول کے چلا گیا. بہت ایسا لگا کہ بات سننے والے جو ہوتے ہیں وہ اتنا ناراض نہیں ہوتے، بھڑکتے بھی نہیں اور نفرت سے دیکھتے بھی نہیں، گالی بھی نہیں دیتے. میں روز گالی کھاتا ہوں، روز نفرت سے. اور میرے کو یہی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال ہوا آپ کو پردہ کیے ہوئے، اس کے باوجود بھی لوگ آج بھی جو ہے گالی دے رہے ہیں، برا بھلا بول رہے ہیں. تو میں تو ان کا امت ہی ہوں، تو میرے کو تو یہ سنت ہے میرے لیے سننا گالی گلوچ، لیکن پیار سے محبت سے مجھے بولنا بھی تو ہے ان میں. اچھا اب میں خاص بات بتا دوں، دیکھو اللہ والے کی نشانی، اگر آدمی کو سکون نہیں ہے امریکہ میں بھی تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ نشانی بتا رہا ہوں میں، میرے ہی دین میں سکون ہے، اللہ بتا دیے. اب یہ جو عبدالکلام جو ہے وہ ہندوؤں کو بھی خوش کر کے نیوکلیئر بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکا 84 سال کے اندر، دھڑ سے گر گیا. جو آدمی دوسروں کو ماننے کی سوچا تھا وہ اس کو ایسا اللہ تعالیٰ اکیلا ایسے خالی اپنی جو ہے طاقت سے اس کو گرا دیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی ہندوؤں کو، لیکن ہندو خوش کہ مسلمان کچھ کام کر کے دے دیا. اب یہاں کا مسلمان نہیں سمجھتا عبد القادر خان کو، اور ان کو سزا دلا دیا دنیا. کیوں ہو رہا؟ کیونکہ اللہ کے معاملات میں دخل دے رہا مسلمان، شرک بدعت کی طرف چلا گیا. میں تو عبد القادر کو کہوں گا کہ مرنے کی وصیت تو بھوپال کی کر لے، کیونکہ تیرے کو عزت ہی نہیں ملی تیرے پاکستان میں تو بنانے کے بعد. بول دے تو میں مرتے ہی میرے کو انڈیا میں دفنانا. تو پہلے گیا تو وہ لوگ آنے نہیں دیں گے تیرے کو، مر کے بعد میں تو بولیں گے ہاں بھائی وہیں پیدا ہوا تھا وہیں دفنا دو. خیر وہ ہو گیا. اب میں ایک اللہ والے کی شان بتاؤں گا. عبدالکلام آزاد ہندوستان میں تم تقریریں دیکھ لو ان کی، محمد علی جناح کے وقت کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان بڑھ جائے گا، صوبوں میں بڑھ جائے گا، نفرت بڑھ جائے گی، دوسرے ممالک جو ہے اس کو خرید لیں گے، سب کچھ ہوگا. عبدالقادر یہی بتایا نیوکلیئر کے بعد. جتنی اللہ والے کی زبان سے بعض وقت اللہ کہتا ہے میں اس کی زبان ولی کی زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائی غور کرو ان باتوں پہ.